16 دسمبر 2014 یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کا واقعہ بھول گئے. ہمارا دشمن اس لیول تک گر گیا ہے کہ معصوم بچوں کے چہروں پر، ان کے سینوں پر، ان کے سر پر اس طرح جو ہے وہ گولیاں برسائی گئی ہوں. 9 سال ہو چکے ہیں، کچھ میرے ذہن میں تبدیل نہیں ہوا. میرے لیے آج بھی وہ دوست جس کو میں نے اس کی قبر میں اتارا تھا وہ آج بھی ویسا ہی اپنی قبر میں ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دل پہ چوٹ پہنچائے، پہنچا دی انہوں نے. ہم ان میں سے کچھ کو گڈ طالبان کہتے گئے، کچھ کو بیڈ طالبان کہتے گئے. ایک سافٹ کارنر دل میں رہا جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا. پشاور میں دہشت گردوں کی ورسک روڈ پر Breaking news, a school massacre in Pakistan, the deadliest. There can be few easier targets than a school full of children. Horrific attack on a school full of children is still Breaking unfolding. this morning, Taliban militants terrorizing a school in northern Pakistan. At least 100 بیان میں people killed. پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اسکول پر حملے کی دہشت گرد ساتھ کے ساتھ انہوں نے سوسائڈ جیکٹس بھی پہنی ہوئی تھی. فوجی تحویل سے فرار ہوا. ان کے فرار میں چند فوجی اہلکار ملوث تھے جن کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے. میں اس وقت جی ایچ کیو میں پوسٹڈ تھا اور صبح صبح یہ خبر ملی کہ دہشت گردوں نے پشاور میں اے پی ایس پر حملہ کر دیا. تو سب سے پہلے تو ایک ڈسبلیف تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک کورس میٹ ہے میرا پلٹون میٹ ہے، بیسٹ فرینڈ ہے میرا. پتہ چلا کہ اس کے بیٹے بھی دونوں وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور جاننے والے تھے، ان کے بچے بھی گئے ہوئے تھے. تو ایک عجیب، میں شاید اس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ایک تکلیف تھی اور جتنی ایک ڈسبلیف بھی تھا، ایک شوق تھا کہ کوئی بھی انسان بچوں پر کیسے حملہ کر سکتا ہے. یہ بہت ہی معصوم بچے اور ان کا پورے یعنی پاکستان پہ ایک ایسا اثر پڑا ذہنی طور پہ بھی. اور آپ خود سوچ رہے ہیں کہ جو معصوم بچے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا ملیٹنسی سے کیا تعلق تھا؟ وہ اگر اس وقت طالبان نے ذمہ داری کو، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. وہ تو پڑھ رہے تھے. لہٰذا خیبر پختونخوا بالخصوص، پاکستان بالعموم اس ثانیے پہ بہت رنجیدہ بھی ہوا. ہر ماں کا دل دھڑکا اور ہر ماں کا دل رویا. یہ ایک حقیقت ہے. بلکہ عالمی سطح پہ جتنے بھی ہیومینیٹیرینز ہیں وہ زار و قطار اس واقعے پہ روتے رہے. میں یوں کہوں گا کہ ہمیں جو ہے ہم نے تو کربلا کا واقعہ نہیں دیکھا تھا اور نہ مطلب سنی، لیکن جو یہ ماحول ہم نے دیکھا تو وہ ایک بہت ہمیں وہ یاد آ گئی. ہمارا دشمن اس لیول تک گر گیا ہے کہ معصوم بچوں کے چہروں پر، ان کے سینوں پر، ان کے سر پر اس طرح جو ہے وہ گولیاں برسائی گئی ہوں. تو خوف کی تو کیفیت تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب تذبذب اور فرسٹریشن کی کیفیت تھی کہ یار یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم نے انفارچونیٹ ہی تھا، لیکن اس سے پہلے ہم سنتے رہے واقعات کے مساجد پر حملے ہوئے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، بازاروں مارکیٹوں میں جو ہے وہ بم دھماکے ہوئے. لیکن یہ آؤٹ آف کویسچن تھا. یعنی یہ ایک ایسی بات تھی، اس کو سوچنا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے. یہ معصوم بچوں پر جو نان کامبیٹس تو ہیں ہی ہیں لیکن معصوم بھی ہیں. یعنی ایک عام شہری بھی آپ سے لڑ نہیں رہا ہے، لیکن بچے جو سب کے سانجے ہوتے ہیں، جن سے معصومیت جھلکتی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، ان کے سروں پر، ان کے چہروں پر گولیاں کوئی برسا سکتا ہے کوئی انسان. یہ ایک بات وہ تھی جس کو گراسپ کرنا ہی ناقابل بیان ہے. میں اس ٹائم ہاؤس جاب کر رہی تھی میڈیسن میں. میرا لاسٹ منتھ چل رہا تھا. اس ٹائم دوپہر کو پھر ہم ڈیوٹی سے آئی تو تھوڑا ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ تھوڑا ہوا اس طرح، کیونکہ بیک ٹو بیک ہی ہمارے ڈیفینس میں پیچھے تھا اے پی ایس. تو خیر کچھ بچے تو بھاگ کے آ گئے تھے ادھر پارک میں ہمارے اسٹریٹ کے اینڈ میں. کچھ بچے گھروں میں آ گئے تھے. کچھ کو ہم نے وہ کیا، اپروچ کیا. پھر کسی پیرنٹس کے نمبر ڈائل کرنا، کسی کو یاد تھا کسی کو نہیں تھا.
پھر اس کے بعد جو کچھ باڈیز ریسیو ہوئی تھی تو وہ بھی بڑا ایک دردناک وہ تھا، کیونکہ کچھ ہم نے دیکھا اس طرح کے کچھ بچوں کے باقاعدہ اعضاء تک کاٹے ہوئے تھے انہوں نے، وہ ہمیں اس طرح ملے، کچھ کو یہاں پہ شوٹ کیا گیا تھا. تو بڑا ایک دردناک سا ایک وہ تھا، واقعہ تھا. جو بچے سروائیو کر گئے بے شک چھوٹے تھے لیکن ان کے ذہن پہ بھی بڑا چھاپ تھا. جنرلی فرام دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ جو ایک حادثہ مجھے اس چیز کے اوپر پرٹیکولرلی یاد آتا ہے وہ یہ کہ فوراً جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ہونے کے تقریباً کوئی 2 سے 3 ہفتے کے بعد جب اسکول کھلا، اسکول کھلنے کے 2-3 دنوں کے بعد ہمیں یہاں تک سننے کو ملا کہ آپ لوگ بڑے بچے ہیں، 18 سال کے ہیں، شیک اٹ آف. تو مطلب 18 سال کا ہونا، گولی نہ لگنا، یہ بھی سننے کو ملا کہ آپ لوگوں کو تو گولی نہیں لگی تو آپ لوگ کیوں اس سے افیکٹڈ ہیں. تو یہ تمام چیزیں دماغ کے کسی نہ کسی کونے میں تھیں کہ یار ہم کیا گولی نہ لگنا بھی ایک قصور ہے اس ملک کے اندر. ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ایک انکہی ریت ہے کہ عورتوں اور بچوں کو، فیملیز کو، چاہے جتنی بھی دشمنی ہو، ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا، کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا. اور یہ لوگ معصوم نہتے بچوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ڈسبلیف تھا، تکلیف تھی. ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج آ رہا تھا کیونکہ وی ور ان کانٹیکٹ، اور بہت شدید کرب تھا اور بے بسی تھی اس وقت، کیونکہ ہم دور بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ خاص کر نہیں پا رہے تھے، اور دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور امید تھی کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ نمٹ لیا جائے گا اور بچوں کو بچا لیا جائے گا. آئی واز ہیئر ان اسلام آباد. مجھے جیسی اطلاع ملی تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے بچے اور وہ بھی اے پی ایس اور یہ مطلب مختلف اسکولوں میں یا کزنس وغیرہ، ایک تکلیف دہ بات، اور دوسری بات ہے کہ فکر میں ہو گئے. پھر جو ان کی جو پرنسپل صاحبہ، اس کی بات، قاضی صاحبہ جو ہے وہ ہماری ایک بہت، میرے والد صاحب کی اچھے دوست، ان کی جو ہے قاضی فیملی سے، اور وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے. تو جو وہ پرنسپل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور اس کو جس طرح جلایا گیا، تو وہ ہمارے لیے پھر پشاور جب ہم چلے گئے، ایسا ایک ماحول تھا جس طرح یہاں پہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہو، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہو. ہر گلی افسردہ تھی. پریس کلب پشاور، پھر وہاں سے ہم گئے اے پی ایس. تو اے پی ایس کے سامنے لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کے جو جذبات تھے، جو ان کا رونا اور ان کا درد، تو وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جو ہم نے وہاں پہ جو ہم کہہ سکے اور جو ہم نے کیا. وہاں پہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہم پہنچ گئے، کوشش کی کہ بھائی یہ صرف آپ کا بچہ نہیں مرا، یہ ہمارے سب کے بچے انہوں نے ذبح کر دیے، شہید کر دیے. ایسا پتہ چلتا تھا کہ ایک اسکول پر حملہ ہوا، پھر کچھ اطلاعات آئی کہ وہاں پہ چند بچوں کو ہاسٹیج بنایا گیا، پھر پتہ چلا کہ وہاں سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، اب اس واقعے کو 9 برس گزر چکے ہیں، کہ پورا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا، اور ایک خوف کی فضا تھی جو پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ خیر رکھے، کیونکہ معاملات اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ سوئسائڈ بومبنگ اور اس طرح کے واقعات پچھلے کئی سالوں سے جاری تھے، خاص طور پر 2007 آنورڈز. تو ایک خواہش تھی، ایک دعا تھی کہ خدا کرے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو. جو سچویشن ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، سچویشن سے باہر نکلا جائے. تو میں اگر کہوں ایک سٹیٹ آف مائنڈ تو وہ کنفیوژن اور ڈر کی تھی. مجھ میں جب یہ خبر گزری، میں مطلب اتنی پریشان ہو گئی تھی. ابو کو اسپیشلی فرسٹ ٹائم روتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے نیوز بریک کی، جب بتا رہے تھے مجھے فون پہ. میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو ایسے ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا. بہت زیادہ شدید غم بھی تھا، لیکن ایک غصہ بھی تھا کہ آخر بچے کیوں ٹارگٹ کیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ اسمالسٹ کافنز جو ہیں یہ اٹھانا بہت مشکل کام ہے. مطلب ایسے ماؤں کے کلیجے کہ ان کے جوان بچے ہوئے پھلے پھولے پھر آپ سے اچانک چھین لیے گئے. ایک ڈر خوف بیٹھ گیا ان میں اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے سے، کہ اب اسکول بھی نہیں بچے. 16 دسمبر کو یہ حادثہ ہوتا ہے. 20 جنوری 2015 کو جو ہے وہ ایک اور اٹیک ہوتا ہے باچا خان یونیورسٹی کے اندر، اور اس شہر کے اتنا قریب ہو جانا ان اٹ سیلف واز اے کویسچن کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہمارے سامنے آئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جو آپریشن رد الفساد تھا جو پہلے سے جاری تھا اس میں تیزی آئی، اور
دہشت گردوں کے ٹی ٹی پی کے وہ ٹھکانے جو کہ اس وقت تک دسترس میں نہیں تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک کلینزنگ آپریشن شروع کیا گیا کمپلیٹ تھروٹل کے ساتھ، فل فورس کے ساتھ، تاکہ ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے۔ دوسرا ایکشن جو لیا گیا اس وقت وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہوں نے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا اور اکراس دا بورڈ ایک نیشنل ایکشن پلان اس کو فارمولیٹ کیا گیا اور اس کو نافذ العمل کیا گیا۔ ہم جو ہے پھر یہاں پہ اس زمانے میں فرقہ وارانہ فسادات بھی یہاں پہ ہوتے رہے، یہاں پہ مختلف تنظیمیں بن گئی، ملیٹنسی جو ہے ہم نے کسی کو کشمیر میں ٹرین کیا، کسی کو ہم نے وزیرستان میں ٹرین کیا، اور ہم یہی جہادی مجاہدین ہمارے لیے بہت بڑے ایک ایسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہماری سیاسی غلطی تھی۔ یہ ایک قومی نوعیت کا سانحہ تھا۔ جب قومی سطح پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا انڈیویجول اور انفرادی جو عمل ہے نا، وہ ایک لمیٹڈ کاوش تو ضرور ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے کی جو ریمیڈی ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک قومی سطح پر ایک کلیکٹیو رد عمل سامنے نہ آئے، اور کلیکٹیو رد عمل تبھی سامنے آتا ہے جب ترجیحات کا تعین ہو، کلیئرٹی ہو، تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک کامن پیج پہ ہوں۔ آپ کو اگر یاد ہو، اس سے پہلے 2008-2009 میں تحریک طالبان کے خلاف ایک تھا سوات میں آپریشن تھا، پھر جون 2014 میں ضرب عضب کے نام سے سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد تو وہ تیزی سے ہو گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں پاکستان حصہ دار تو رہا 2 ہاتھیوں کی جو جنگ تھی روس اور امریکہ کی، تو اس میں ہم ایک طرح سے حصہ دار تو رہے۔ ہمارے یہاں ہی مجاہدین جو ہیں کیمپس بنے، یہیں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر لوگوں میں ان کے لیے ایک وہ بن گیا، ان کا مائنڈ سیٹ ایک بن گیا کہ یہ تو اپنے مذہب کے خلاف ہم جس سے بھی لڑ رہے ہیں یہ ایک مقدس فریضہ ہے، چاہے ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس گروپ کے لیے یہ چیز بن گئی۔ اور اگر ہم اپنے مینٹل ٹراماز کی ہی بات کرنا چاہیں تو ہمارے مینٹل ٹراماز کا استعمال ہوتا ہے۔ کئی فیملیز ایسی ہیں میڈیا کے اوپر آئیں جن کے ٹراما کو بیک گراؤنڈ میوزکس کے ساتھ لگا کر ایگزیجریٹ کر کے ان کو رلایا گیا اپنی ریٹنگز کے لیے، اور یہ پرواہ نہیں کی گئی کہ وہ جو فیملیز ہیں وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اب کسی ماں کے 2 بچے چلے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ٹی وی پہ آ کے ہنسیں گی تو نہیں، وہ خامخواہ روئیں گی، لیکن اس چیز کو بھی اگر آپ کا معاشرہ استعمال کرے اپنے بینیفٹ کے لیے تو دین اٹ ریزز اے بگ کویسچن ان دا سینس کہ آپ کا معاشرہ کس سمت میں ہے۔ دیکھیں، یہ ایک شکایت مجھے تب بھی تھا جب میں یونیفارم میں تھا اور آج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی قربانیاں ہیں جو ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری پولیس، ہماری فوج، باقی ادارے دیتے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچتی بھی نہیں ہیں۔ یہ ان کو پتہ چلتا ہے جو اس آؤٹ فٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست زخمی ہو گیا، ان کا کوئی شاگرد شہید ہو گیا، یا کون سا آپریشن ہے جو کہ جاری ہے، اس کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے، اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ ان 9 سالوں میں ہم نے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی گراؤنڈ لوز کیا ہے۔ میں فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وار از اے کنٹینیویشن آف پالیسی، اور بیسیکلی آپ گھوم پھر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ جب یہ جنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے مخالف کو یہ مجبور کریں کہ وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر آئے، اگر نہیں آتا تو اپنا گراؤنڈ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ایونچولی آپ نے پیس اور سینٹی کو پریویل کروانا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک چیز نہیں سیکھی کہ پشتو میں ایک محاورہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو، کہ بچوں میں بندے کا بچہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ گڈ اور طالبان اور بیڈ طالبان، تو آئی ووڈ سے لائک دس کہ آپ جو ہے اس میں کیا بیڈ اور گڈ کیا ہے، مجھے یہ سمجھ بھائی آپ سیدھا کہیں یہ عراق کا ایجنٹ ہے، بس پاکستانی اس کا دشمن ہے، یا مطلب ہندوستانی اس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم سب نفرت کرتے ہیں۔ 9/11 2001 میں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ صحیح رد عمل تھا، غلط تھا، وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ایک دنیا کا نقشہ اس کے بعد بدل گیا، دنیا کی جو ترجیحات ہیں وہ اس کے بعد بدل گئی۔ وار اگینسٹ ٹیرر جو تھی وہ جس طرح سے چلی، اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کیا جو ہے وہ ایک رد عمل آیا، ٹھیک۔ اسی طرح آپ اس کے 7 سال بعد جو ہے وہ 26/11 پیش آیا،
جب بمبئی اٹیکس ہوئے، ممبئی اٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کا کیا رد عمل تھا، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنا کیس پریزنٹ کیا۔ 6 سال بعد ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹ حادثہ، یہ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا جس کو آپ APS اٹیک کہتے ہیں، اور یہ 16 دسمبر کو آیا، اور یہ 16 دسمبر بھی بڑی ایک ہمارے ہاں سقوط ڈھاکہ اور اس حوالے سے ایک بڑی سگنیفیکنٹ اس کی حیثیت ہے۔ لوگوں میں ایک بحث تھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی، کہ نہیں گڈ طالبان وہ ہیں جو یہی طالبانی ہیں لیکن وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار جن کا غلط ہو جاتا ہے ان کو ہم نے بیڈ طالبان کا وہ کرتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک اس کے بعد جو ہے یہ ضرب عضب میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی تفریقی ختم ہو گئی۔ طالبان وہی اب گڈ سمجھے جاتے تھے کہ جو روس کی جنگ سے پہلے پائے جاتے تھے، اس کے بعد سے اور اسی APS کے واقعے کے بعد لوگوں میں وہ تفریق ختم ہو گئی گڈ بیڈ طالبان کی۔ سبھی ایک ہی اس پہ اجتماع ہوا کہ نہیں، ان کا جو بنیادی جو عقیدہ ہے وہی غلط ہے، کہ جو شدت پسند ہیں طالبان کے ساتھ پہلے ہی ان کے ذہن میں آتا ہے شدت پسندی۔ سب سے پہلے تو ہمیں گڈ اور بیڈ کی کنورسیشن میں سے باہر آنا ہوگا۔ جو ہم ایک متھ لے کے اپنے ساتھ چلتے رہے ہیں کہ دیر از گڈ اینڈ دیر از بیڈ، دیر از سپورٹ اینڈ دین دیر از این انیمی، اس ایک کانسیپٹ کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ ٹیررزم جہاں پر بھی ہے، بندوق جس کسی نے بھی اٹھائی ہے کسی نہتے کے خلاف، وہ غلط ہے۔ ہمیں جب تک ایک جسے کہتے ہیں نا کنسنسس ہم اس بات پہ پیدا نہیں کر لیتے، ہم تب تک اس پورے سائیکل میں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کسی کو بندوق کی نوک پہ تبدیلی لانے کی اجازت دے دیں گے تو پھر وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اسٹیٹ کی ریٹ آٹومیٹکلی چیلنج ہو جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ ان اٹ سیلف پچھلے 12-15 سالوں میں اپنی ریٹ کھو بیٹھی ہے۔ اگر آپ بالخصوص دیکھیں جو آپ کے دا فارمرلی نون فاٹا جو ریجن ہے جو اب مرج ہو چکی ہے، آپ اس ایک خطے کی ذرا جو ہے وہ انالیسس کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا، بہت آسانی سے آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ وہاں پہ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں ایک ڈس ایگریمنٹ تھا، اور کس چیز کو لے کے لوگ جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اف دس کیپس آن ہیپننگ تو ہم ریزسٹ کریں گے۔ تو یہ جو ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ اس کا جو چیپٹر ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو آئی تھنک ون وے اور دی ادر پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا that there is no good and bad when it comes to terrorism۔ بارہا یہ کوشش کی گئی کہ ان سے نیگوشیٹ کیا جائے، جرگے بلائے گئے، مجھے یاد ہے کور کمانڈرز بھی گئے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی گئی، ہر سطح پر ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سمجھایا جا سکے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ ہم ان کو مسلمان سمجھتے رہے اور وہ ہمیں کافر کہتے گئے۔ ہم ان میں سے کچھ کو گڈ طالبان کہتے گئے، کچھ کو بیڈ طالبان کہتے گئے۔ ایک سافٹ کارنر دل میں رہا جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا۔ اگر یہ ڈائیکاٹمی نہ ہوتی، اگر یہ شک شبہ، یہ نرم گوشہ دل میں نہ ہوتا تو شاید APS کا واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن APS کا واقعہ وہ آخری کیل تھا جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کے تابوت میں ٹھک گیا۔ اس کے بعد سے پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیر از نو گڈ طالبان۔ نیشنل ایکشن پلان تھا، بہت اس پہ کام ہوا۔ نیکٹا جو ہے ٹیررزم کے لیے الگ ایک پورشن، سب چیزیں فریم آؤٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ کو اریسٹ بھی ہوئے، اور اسی پروگرام کے تحت بہت سے آپ اگر دیکھ لیں ایجنٹس انڈیا کے بھی پکڑے گئے، بہت سے آپریشنز بھی ہوئے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ 16 دسمبر کو یہ جب واقعہ پیش آیا، اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آتے۔ ہاں چیزیں ہوئی، مطلب اس کے بعد ہم نے نیشنل ایکشن پلان دیکھا، اس کے بعد پیغام پاکستان اس کے 4 سال بعد آیا، اس کے بعد نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسیز کو بڑا ڈیفائن طریقے سے بنایا گیا۔ کائنیٹک چیزیں زیادہ ہوئی، جیسے نیشنل ایکشن پلان بھی ایک کائنیٹک بات تھی کہ چیزوں کو ہم، ظاہر ہے جب ایک ٹیررزم کا ایکٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ تو آپ کائنیٹک عمل ہی کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو تھی جو مطلب ہم نے جیسے کہا کہ رد الفساد بھی ہم نے آپریشن کیا، لیکن رد الجواز ایک چیز ہوتی ہے، دلیل کا رد، اگر اس کو میں، یہ میری اپنی ٹرمنالوجی ہے رد الجواز،
کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ جو مائنڈ سیٹ اس قسم کی باتوں کو پروموٹ کرتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو اسی طرح ایک آرگینک طریقے سے ختم کرنے کی بات کی جاتی، اس مائنڈ سیٹ کا کاؤنٹر، اس مائنڈ سیٹ کا آلٹرنیٹ دیا جاتا. یہ ایک بہت زیادہ ضرورت تھی اس عمل کی، اور یہ اس ساری چیز سے مسنگ رہا. ہمارے ہاں جو ایکسٹریمسٹ بنے اس کی بھی ایک وجہ تھی. پہلے اگر ہمارے آپ شروع سے دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی کا پارٹی نہیں ہے. ان کی اپنے ہی آپس میں ایک شناخت ہوتی ہے، اور ان کی اپنی شناخت میں ہوتی ہے، اپنے آپ کو محروم اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم محروم رہے ہیں، ہم انڈر پریویلیجڈ رہے ہیں، تو ہم اپنی بنائیں گے اپنی شخصیت. پھر کچھ گروپس نے ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پہلے سے ہی ہمارے جیسے کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بچوں میں، کنڈکٹ ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، جو بعد میں اینٹی سوشل پرسنالٹیز بن جاتی ہیں. تو شروع سے ہم نے وہ ٹریٹس پہ غور ہی نہیں کیا. کہ کچھ بچے شروع سے ہی جانوروں کو پتھر مارنے لگتے تھے، فائر سیٹنگ کا ان کا شوق تھا، تھوڑا ایسے کیلس سی ان کی طبیعت کہ کسی کی کوئی بات نہیں ماننی، کسی کی کوئی جذبات کا کوئی احترام نہیں. ہم نے ایسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، لیکن اس گروپ نے بڑا اس نظر میں رکھا کہ ہم ایسے بچوں کو کہاں آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ساتھ ان کو ٹرین کریں، ان کا مائنڈ سیٹ ایسے چینج کریں. بے شک انہوں نے اس میں کچھ اسٹیمولنٹس کا بھی فائدہ لیا. جیسے بہت پہلے کا ہمارا ایک واقعہ تھا، جب ہاسپٹل ایمرجنسی میں ایک بندہ ہے سوسائڈ ہوم ورک. تھوڑا جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا کہ نہیں میں کہاں ہوں، اور میں تو اس کام کے لیے ایسے تھا نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا تھا. مینس کہ کوئی انڈر دا انفلوئنس آف اینی اسٹیمولنٹ اور ڈرگ اس کو جو ہے یہ کام کروانے کو بھیجا تھا. تو زیادہ آپ کے یہی عوامل ہوتے ہیں کہ اس میں آپ بچوں کو ایسے برین واشنگ ان کی کر دیتے ہیں، 14-15 سال کے بچے، کہ وہ سخت بن جاتے ہیں. ہمارے اس ایک واقعے نے پاکستان کو جھنجھوڑا ہے، اور بہت صحیح قسم کا جھنجھوڑا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تبدیلیاں کس حد تک آنی شروع ہوئیں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس کی ایفیکیسی کے اوپر یا ایفیشنسی کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، دیٹس اے ہول بگ ڈیبیٹ. اپارٹ فرام دیٹ آپ نے 2019 میں جو ہے وہ آپ نے اپنی پہلی نیشنل ٹیررزم پالیسی کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کیا. سو وی مووڈ، لیکن وہ موومنٹ صرف کاغذ کی حد تک تھی یا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز تھیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جہاں تک ایز اے سروائیور مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان اس کو پریکٹیکلی دیکھتا تو پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا تھا. سول ادارے، سیکورٹی فورسز، عوام، I think they are much wiser than what they were 9 years back. They have been through this for a very long time. ایک بڑا لمبا عرصہ ہے جو ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اور آج بھی لڑ رہے ہیں. افغانستان میں اب طالبان کی حکومت ہے. افغان طالبان کے ساتھ ہماری ایک ہسٹری ہے، ایک ریپو ہے. ایک بڑا اچھا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں ان کو واپس بھیجا جائے. اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت سے جو کہ طالبان حکومت ہے ان کے ساتھ پاکستان ڈائریکٹلی انگیج کر رہا ہے، فارن آفس انگیج کر رہا ہے، ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے بار بار کہ آپ جو ہمارے علاقے میں دہشت گردی کر کے جاتے ہیں ان کو آپ وہاں پر سیف ہیونز پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کو آپ وہاں پناہ نہیں دیں گے. اپنے ملک میں ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور اپنے ملک سے باہر اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو پناہ نہیں دیں گے. اور اس سے پہلے تمام غیر قانونی افغانی جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. پوری قوم اٹھ کھڑی ہو گئی، اور مطلب پارلیمنٹ سب چیزیں ہر چیز ہو گئی. نفرت تو ملیٹنسی سے ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا، ہر ایک بندہ، ہر ایک ماں وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتی. جو بھی ایجوکیٹڈ بندہ ہے وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے. یہ تبدیلی ایک جگہ پہ. سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا احترام کرنا چاہیے، اور جس کا جو کام ہے، جس ادارے کا جو کام ہے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں اپنا وہ کام کرنا چاہیے. دوسرے لیول پر جو چیز ہونی چاہیے، جب یہ اپنی ذمہ داریوں کے دائروں میں کام کر رہے ہوں گے، پھر انہیں کرنا کیا چاہیے کہ ایسی اسٹریٹجیز، ایسے حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ آپ یہ فیصلہ اور تہیہ کر لیں کہ آپ انتہا پسندی کو، آپ ریڈیکلائزیشن کو، آپ جتھوں کو، آپ اس طرح کی چیزوں کو کبھی فیسیلیٹیٹ اور منظم نہ ہونے دیں گے، نہ اپنی سرزمین میں، نہ اپنی سرزمین کے باہر.
FATF کے سلسلے میں ہم نے بہت سے ایسے اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی ضرورت ہے. ہمارے سلیبس کے اندر ابھی بھی ایکسکلوزیو تھاٹس موجود ہیں. ہمارے مسجد و منبر و محراب سے جو بتایا جاتا ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر دوسروں کے خلاف توہین اور نفرت پائی جاتی ہے. ہماری سیاسی پارٹیاں ابھی بھی مذہب کو اور دیگر عناصر کو، جو ہماری ڈائیورسٹی جس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تھا، اس کو تقسیم کا باعث بنا کر پیش کرتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہے وہ ایسی زبان و بیان، ایسی ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں جو تشدد کو پروموٹ کرتی ہیں. تو ان تمام باتوں کا سدباب، ان تمام باتوں کو رکنا چاہیے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کوہیرنٹلی، یعنی ایک ڈائریکشن میں، ایک نصب العین جو کہ نصب العین ہے امن کا، جو کہ نصب العین ہے شمولیت کا جس کو ہم انکلوسیوٹی کہتے ہیں، جو کہ نصب العین ہے ڈائیورسٹی کا، تنوع کو سیلیبریٹ کرنے کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس خطے میں موجود رہی ہیں، اس کلچر میں موجود رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی خاص طور 70 اور 80 کی دہائی سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. نیشنل لیول پہ تو جو ہے نیشنل ایکشن پلان سب جو ہے وہ عوامل تو ٹھیک رہے، وہ افیکٹو رہے، لیکن اگر اس کے بعد ہم وہ مردان والا واقعہ دیکھیں کہ وہ ایک مذہبی جارحیت، وہی بات آتی ہے نا، جو ہمارا نصاب ہے، جو ہم مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، جو اسکولوں میں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ ہے کہ مذہبی تعصب بھی ہے، ہمارے فرقہ واریت بھی ہے ہماری. ہم اپنے بیچ میں ہی جو ہے کچھ لوگوں کو خود سے ہی ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ برے ہیں، یہ اچھے ہیں. تو یہ تھوڑا جو ہے نا، وہ جو ہمارا ٹالرنس ہے وہ ہماری تھوڑی ختم ہو گئی ہے. وہ وہی ہوگا کہ ہم اپنے بیک پہ جائیں، مدرسوں میں نصاب، اسکولوں میں نصاب، یہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ وہ طالبان لیول کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کی جڑوں میں ہے. آپ کسی کو بندوق دے دیں ہیں وہ آسان ہے، بندوق واپس چھیننا مشکل ہے. جہاں پر کلچرل تبدیلی آنی چاہیے تھی وہاں پر اب بھی نہیں آئی. اب بھی اگر آپ دیکھیے وہ ایلیمنٹس جو سپورٹ کرتے رہے ہیں پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کو، وہ اب بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ان تمام چیزوں کی جو کور ہے اگین وہ ہمارے معاشرے کے جو کہتے ہیں نا جو سوشل فیبرک ہے اس سے جا کے ملتی ہے. سوشل فیبرک کے اندر تبدیلی لانا اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن ود ان 1 or 2 hours، یا 1-2 سالوں کے اندر بھی یہ تبدیلی نہیں آتی. دیٹ ہیپنز اوور دا کورس آف 3-4 decades. مے بی وی ہیو بگن آور جرنی، شاید کیونکہ اب مجھ جیسے بہت سے بچے ہیں جو کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، مجھ جیسے اور سے بہت بے وقوف اس پاکستان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں جن کو اب ڈر نہیں لگتا اس بارے میں بات کرتے ہوئے، جن کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو یا تو مار دیا جاؤں گا یا اٹھا لیا جاؤں گا. تو یہ جو ایک سر پھرے کچھ 2-4 پیدا ہونے شروع ہیں، تو یہی معاشرے کی تبدیلی کی ایک انڈیکیٹر ہے. اب ایک ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے. جب آپ 20 سالوں سے دہشت گردی سے نمٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ جب سامنے آ جاتا ہے تو اس میں اسٹیٹسٹکس جھوٹ نہیں بولتے. آپ کو بڑا کلیئر کٹ پتہ چل گیا ہے کہ 90% جو حملے اس ملک میں ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر لوگ تحریک طالبان پاکستان کے کسی نہ کسی فیکشن کے انوالوڈ رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سپلنٹر گروپس بن جاتے ہیں، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، یہ آپس میں بھی دشمنی کر لیتے ہیں. اس کے بعد افغانستان میں ان کو سیف ہیونز مل جاتے ہیں، اور 90% حملوں میں جب آپ کڑیاں ملاتے ہیں تو آپ کو جا کے ملتی ہے کسی نہ کسی روگ یا سپلنٹر گروپ کی جو کہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. انٹرنیشنل جو گیمرز ہیں وہ انوالو ہیں. امریکہ چین کو گوادر کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ملیٹنسی بنی ہوئی ہے وہاں پہ. امریکہ اور ہندوستان کے مفادات ایک جیسے ہیں. ابھی ایران ہمارے ساتھ مل گیا ہے، ہمارے ایران کے اور چائنا کے مفادات ایک ہیں کیونکہ چابہار اور بندر عباس اور یہ پورا ریجن 1 Belt 1 Road کا اسکیم. لہٰذا یہ اکنامکل، یہ کوئی جہادی وہ سلسلہ نہیں ہے، یا جو فریڈم فائٹرز اپنے نہیں، یہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک بندے کو لیا، لہٰذا یہ کم نہیں ہوئے. آپ پتہ ہے آپ کو اس وقت جو ہے بلوچستان میں کتنی تعداد میں فیمیل سوسائڈ بمبرز وجود میں آ چکی ہیں یہ اسی 2 سال میں. 2 سب سے بڑے جو پاکستان کے چیلنج ہیں وہ اکنامک چیلنج ہے اور گورننس کا چیلنج تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ امن عامہ کا چیلنج بھی ہے، اور وہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ایک ایسے ویژن کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو معاشی جو ہے اور معاشرتی بہتری چاہتا ہے. جب آپ ایک ایجنڈا، کوئی بھی ایک ایجنڈا لے ہیں لیکن جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنے آئینی کردار کے اندر اکٹھے ہو جائیں، تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم اگر اسٹرگل کریں، جس پر ہم اگر محنت کریں تو جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے. 9/11 کا واقعہ تھا کسی اور جگہ پہ ہوتا تو وہاں حکومتی لیول پہ ہی ڈائنامکس چینج ہو جاتی.
ہمارے یہاں حکومتی لیول پہ میرے خیال سے اس طرح کی نہیں ہوئی. ہاں عوام نے ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیا کیونکہ ہم شروع سے ہی بڑے, جیسے طالبان آئے ہم نے ان کو گلے لگایا, ہم نے افغان مہاجرین کو گلے لگایا جو کہ ہمارا ایک اچھا وہ تھا. تو ہمارے لوگوں میں بہت یکجہتی اور ایک وہ ہے یہ جو عنصر پایا جاتا ہے. میں کہتی ہوں یہ بھی بہت ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کی. لیکن ہم بینگ پاکستانی ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہیں, ہم تھوڑا بہت اس کو برداشت بھی کر گئے اور اب تھوڑا اس کو یاد کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ہم نے اس کے بارے میں اقدام نہیں لیے. 2001 سے لے کر 2014 تک آپ اس تمام ٹائم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا, یہ 70-80 ہزار لوگ جو مارے گئے دہشت گردی کی جنگ میں, یہ ان 150 زندگیوں کے ساتھ ہیں. لیکن وہ 80 ہزار جانیں جو اس سے پہلے جا چکی ہیں وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں, لیکن ان کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. سڑک پہ چلتا وہ کسی کا باپ مارا گیا, اس کے بارے میں بھی بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے وہ دوست جو قبروں میں نے جن کو اتارا ہے ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. ہم کیوں نہیں کرتے, یہ ایک المیہ ہے, اور اس کے اوپر شاید ہمیں بیٹھ کر آپس میں اس طرح کی کانورسیشنز کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے ان حادثات سے نہیں سیکھتے, تاریخ بھی پھر ان کو معاف نہیں کرتی. اس میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایک فریش ویو آپ کو نظر آتی ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں, اور وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. ابھی کچھ روز پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک چوکی کے اوپر حملہ کیا گیا, 27 جوان شہید ہوئے. ہم تو اس جنگ سے کبھی نکلے نہیں ہیں, ہم تو آج بھی اس میں شامل ہیں. اور میرے خیال میں کہ جو ابھی ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے طالبان کو, کسی بھی قسم کے دہشت گرد کو یہاں پر نہیں رکنے دیا جائے گا, یہاں پر جگہ نہیں دی جائے گی, ان کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بوکھلاہٹ میں اس طرح کے ایکشنز اور اس طرح کی دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں جس میں وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہوں گے. کچھ ہمارے جو لوگ ہیں کاش کہ وہ اسٹیٹ سنسیئر ہوں, وہ ریاست کے ساتھ. ہمارا کوئی پاکستانی وہ بہت مخلص ہے, وہ اس دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے, اس لیے وہ گزشتہ 75 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے, لیکن ہی از پینگ. آپ مجھے بتائیں, کوئی بندہ مجھے بتائیں کہ وہ پاکستان کو گالی دے. ان تمام حالات کو کے پیش نظر بھی اگر وہ عمران خان آتا ہے, نواز شریف آتا ہے, اگر وہ شہباز شریف آتا ہے, زرداری, مطلب ٹھیک ہے سیاسی ہلچل اپنی جگہ, لیکن جو یہ ہم پہ اٹیکس, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئٹہ میں امام بارگاہ پہ واقعات ہوئے تو پوری قوم بالکل, نہ وہاں پہ پٹھان تھا نہ وہاں سنی تھا, وہ مطلب سارے اکٹھے اور سارے رو رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ بالفرض یہاں پہ آپ کے پشاور میں اس سے پہلے بھی کسی بھی سیاسی جماعت پہ جو اٹیکس ہوئے ہوں, ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے, وہ روئے ہیں. سوچ میں جہاں تک تبدیلی, وہ تو لازمی بات ہے. آپ دیکھیں APS ابھی بھی ہر سال اس کا سوگ بنایا جا رہا ہے, ہر جگہ پہ کوئی شمع روشن کرتا ہے, کوئی وہاں پہ جاتا, وہ ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں اس کے بعد جو ہے واقعہ ہوا باچا خان یونیورسٹی پہ, وہاں کے بچوں کو جو ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو مارا گیا, تمام چیزیں, وہ نفرت ہو گئی. اور یہ واقعی ایک تبدیلی یہ ہے, لیکن اس پہ ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہم نے بہت قیمتیں ادا کر دی. اسٹیٹ آف پاکستان نے, ہماری ملٹری نے, ہمارے اداروں نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت سے جو ہے وہ چیزیں کی, بہت سارے آپریشنز ہوئے, لیکن ایسے آپریشنز یا ایسی بات جو کہ ایکیڈیمک لیول کی ہوتی, جو نظریاتی لیول کی ہوتی, جو اس بیانیوں کو کاؤنٹر کرتی, وہ قومی سطح پر کبھی بھی نہیں دیا گیا. 2018 میں پیغام پاکستان آیا جس میں ہم نے بڑی بنیادی باتیں, مثلا تکفیر کے اگینسٹ, مثلا اس طرح کی چیزیں ہم نے کی. لیکن ہونا یوں چاہیے تھا کہ 2014 جب یہ 16 دسمبر کو یہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈر اس بات پر آ جاتے کہ اب جو ہے وہ کسی صورت کسی قسم کے ایکسٹریمزم کو, کسی قسم کے تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا, کسی قسم کا جو ہے وہ لائے عمل اس طرح کا نہیں کیا جائے گا جس سے سوسائٹی کے اندر فردر پولرائزیشن کریٹ ہو. لیکن یہ چیزیں چلتی رہی. ہماری سیاسی جماعتوں نے اور زیادہ رائٹ مطلب ایکسٹریم سٹانسز لے لیے, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اسپیس دی گئی, چاہے وہ ہم نے مختلف واقعات میں دیکھا, وہ دھرنوں کی صورت میں ہو, وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس کو گرانے کی صورت میں ہو, مختلف لوگوں کو اس میں اسپیس دی گئی. ٹی وی پہ بھی ایسے وائلنٹ دکھاتے تھے تو یور ڈسکریشن نہیں ہوتی تھی, اب تھوڑا اس پہ بھی آ جاتے ہیں, یور ڈسکریشن اب کی آ جاتی ہے, کیونکہ بچوں نے جو سروائیورس تھے ان کے ذہن پہ ایک بڑی چھاپ رہ گئی, اور جنہوں نے یہ واقعہ سنا آج بھی ان کے ذہن پہ ایک چھاپ ہے. اور یہ چیز جب ہم ڈسکس کریں گے بچوں کے سامنے تو ان کو ذہن نہیں ہوگا.
پھر جو بچے اس واقعے سے نہیں بھی گزرے تو آپ کو پتہ ہوگا اس ٹی وی پہ پھر اس کے مطابق وہی چیزیں پھر سے دہرائی جاتی ہیں. پھر بچے پوچھتے ہیں یہ کیا واقعہ تھا. بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کبھی نکل بھی نہیں پاتے, آپ اسی کے ارد گرد اپنی زندگی کو جو ہے وہ ری فریم کر لیتے ہیں. جب آپ اس چیز کے اندر چلے جاتے ہیں, لوزنگ 3 آف مائی بیسٹ فرینڈس, آپ اس چیز سے باہر نکلتے وقت پھر باقیوں کے لیے بھی سوچتے ہیں. سو دین وین دا 20 جنوری انسیڈنٹ ہیپن, تو میں بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے, آئی لاسٹ مائی فرینڈس ٹو سم تھنگ, لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ جو آگے یہ حادثہ ہوا 20 جنوری کا جو یہ حادثہ ہوا, کیا اس کو ہم بچا سکتے تھے کسی طریقے سے؟ سب سے ضروری بات جس بات کے اوپر میں بار بار فوکس کرتا ہوں وہ یہ کہ بہت ضروری ہے کہ آپ سروائیورز کو یا وہ لوگ جو امپیکٹ ہوئے ہیں ٹیررزم سے, ان کی بات کو سنیں. ان کے ایکسپیرینسز سے آپ زیادہ تو نہیں سیکھ سکتے, لیکن آپ کو کم سے کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ جب کوئی بندہ اس ایک جگہ کے اندر جاتا ہے یا ایکسپیرینس کرتا ہے ٹیررزم کو, تو اس کی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. 9 سال ہو چکے ہیں, اب بھی اٹس اگین ایز سیم ایز دیٹ ڈے. کچھ میرے ذہن میں تبدیل نہیں ہوا. میرے لیے آج بھی وہ دوست جس کو میں نے اس کی قبر میں اتارا تھا وہ آج بھی ویسے ہی اپنی قبر میں ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں میرے دماغ میں تو فریش ہی رہے گی. ایک عاقف ہے جس نے ذہن کو کھویا, کوئی اور عاقف نہ ہو جو ذہن کو کھوئے. یہ بھی ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جو ایک ایکسٹریم سوچ تھی, وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہوئے ایک ایکسٹریم سوچ کے حامل تھے, ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے, چاہے وہ آپ کے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں, ان سے مروب اب لوگ نہ ہوں. اس قسم کی ایکسٹریمسٹ تھاٹس سے لوگ مروب نہ ہوں, اس کی طرف مائل نہ ہوں, اور اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو جو کہ ماڈریشن کا ہے اور پیس کا ہے اور ہارمنی کا ہے وہ پریویل کرے. یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کے اوپر ایکسٹریم تھاٹس پہ نہ جائیں, ایکسٹریم سٹانسز نہ لیں, ماڈریشن کی بات کریں, پیس کی بات کریں. ہر کسی کو ایک اکٹھے ہو کر ایک ہارمنی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی سوچ رکھیں اور اس پالیسی پہ چلیں. ہم خود ذمہ دار ہیں اس کے, ہماری سیاست ذمہ دار ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, مطلب ہم لوگ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس میں افغانی بھی یہ مبرہ نہیں ہے اس سے. انہوں نے خود یہاں پہ 9 پارٹیاں بنی ہوئی تھی, ہر ایک کو فنڈنگ ہو رہی تھی. دیٹس وائی فار منی پرپزز دے ڈڈ اے لاٹ آف اینڈ ڈسٹرکشن شروع ہو گئی. اور جو ہم تعلیم تربیت کی طرف جانا چاہ رہے تھے اور جا رہے تھے, وہ ہماری جو سپیڈ تھی یا ہماری وہ رک گئی. سب سے پہلے تو جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس آتے ہیں, فرض کریں اگر آپ کو کوئی اسکول میں ٹیچر کو بلی کا رپورٹ ہو رہا ہے, 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہم برداشت کر رہے ہیں, یہ بھی برداشت کر دیا, وہ بھی کر دیا, ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا. کچھ چیزوں میں ہم آپ 0 ٹالرنس لیں. شروع سے ہی بچوں میں ایک بتائیں کہ ایک گروہ بچوں کا ایک بچے کو کس طرح ٹارچر کر سکتا ہے ذہنی طور پہ, اسی سے اس کو بڑھاوا مل رہا ہے کیونکہ آپ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, اگنور کر دیتے ہو. وہیں سے ہمیں نپ دا ایول ان دا بڈ. ایک تھوڑا فیملی ویلیوز, یہ وہی لوگ اسی ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں جو فیملی سے الگ ہوتے ہیں, جن میں فیملی ویلیوز نہیں ہوتی. آپ کو اگر شروع سے ہی لگے کہ ہمارے بچوں میں تھوڑی یہ چیز آ رہی ہے, ہیلپ لیں کسی ایکسپرٹ کی. کسی کے لیے یہ بھی شاید وہ برداشت کر لیں کہ انہوں نے سروائیور ہوگا اور اس نے برداشت کر دیا, لیکن کسی کے لیے شاید یہ بھی ہو کہ اس نے صرف سنا اور اس کے لیے وہ بھی ٹرامیٹک چیز رہی. ہر ایک بندے کا ٹراما کو ریئیکشن بھی ڈیفرنٹ ہے. اس سے آگے اگر ہم سوشل فیبرک کو ریوائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے بگ چنک آف ٹائم اینڈ اے بگ چنک آف ایفرٹ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے آگے پاکستان کے لیے پروگریس کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے پہلے تیار ہوں کہ ٹیررزم آتی کہاں سے ہے. کیونکہ اب بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہم ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت نہیں کرتے, ہم اب بھی اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کے اوپر مسلط کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہی مل کر پھر جو ہے وہ بڑے سوسائٹل فیبرک کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ پیدا کر دیتی ہیں. اور پھر وہ جو ایلیمنٹس جو اس سارے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں وہ پھر اس ایک سوراخ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک آپ کے سیکیورٹی آؤٹ فٹس کا سوال ہے, چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو یا باقی ادارے ہوں, ان سب نے اپنا کام وہ 9 سال سے کر رہے ہیں. اور
میرے خیال میں بہت کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو قوم اور عوام کے حساب سے ہے وہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری قوم اور عوام بھی یہ چیز سمجھ چکی ہے. اب دے ڈو ناٹ فال فار دس ٹریپ. اب اگر انہیں تھوڑی سی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے تو عوام خود بھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں، اور اس سب کو اگر آپ پیچھے لے کے جائیں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو سا ہے وہ آپ کا APS کا سانحہ ہے. کہانی شروع وہیں سے ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پاکستانی عوام ہوں یا پاکستان کی سیکیورٹی آؤٹ فٹس ہوں، ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پاکستانی تاریخ گواہ ہے، پشتون پنجابی آپس میں لڑیں گے بھی ایک دوسرے کو کہ میرے وسائل پہ آپ نے قبضہ کیا، لیکن جب پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی غیر ملکی دیکھتا ہے تو پھر ہم وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر. یہ وہاں کے پٹھانوں کا بھی اور یہ پنجابیوں کا بھی، یہ سندھیوں کا بھی اور یہ بلوچوں کا بھی یہی ایک رواج ہے اور یہی ہماری حسن ہے. تو ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہے. ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم کسی طور پر ایسی باتوں کو یا ایسے گروپس کو یا ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں، نہ ریاستی سطح پر، نہ اپنے پروگرامز کے ذریعے، نہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو تقسیم کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے کو جڑنے نہیں دیتے، جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو اس طرح کی باقی جتنے بھی تصورات ہیں، چاہے وہ کسی مائنورٹی گروپ کی طرف ہے، چاہے وہ کسی ریلیجس مائنورٹی کی طرف ہے، چاہے وہ کسی اور مائنورٹی کی طرف ہے، یا کسی اور آپ کہہ لیجئے کہ ولنریبل کمیونٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نفرت کی بات کرتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دل پہ چوٹ پہنچا دی انہوں نے، لیکن ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے دل پہ چوٹ کھا کے بھی پھر بھی کہا کہ ایٹ لیسٹ جو باقی بچے ہیں ان کا ہمیں مستقبل بچانا ہے. ہم صرف یہاں 16 دسمبر کو یاد کرنے یا رونے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ تبدیلی ایک فنڈامنٹل سے شروع ہوتی ہے. وہ یہ کہ اکراس دا بورڈ آپ ٹیررزم کو برا کہیں، اکراس دا بورڈ آپ وائلنس کو برا کہیں، اور معاشرے کے اندر کوشش کیجئے کہ وہ تمام ایلیمنٹس جو وائلنس کی سپورٹ میں ہیں، جو کسی بھی قسم کی چینج تھرو وائلنس لانا چاہتے ہیں، اس چیز کو کرب کیا جائے. ہم جب وائلنس کو اپنی زندگی سے، اپنے سوشل فیبرک سے مائنس کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جو کانورسیشنز ہیں وہ مہذب ہوتی چلی جائیں گی. اور آئی تھنک آج سے پہلے تھیں بھی، اب شاید ہمیں اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی آئی تھنک آئی وڈ سے دس کہ 16 دسمبر محض ایک دن نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے شاید خون سے لکھا ہوا ایک سبق ہے. اگر ہم اس سے کچھ سیکھ لیں گے تو شاید آئندہ آنے والے 20 سالوں میں مجھ جیسے بہت کم بچے ہوں گے جو یہ بات کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ 150 لاشیں دیکھنے کو ملیں، 3 دوست قبروں میں اتارنے کو ملے، تب جا کے زندگی سمجھ آئی. مجھ جیسا جو موقع ملا ہے، اللہ وہ کسی کو نہ دے. اس عاقف کو بچانا ضروری ہے. مجھ جیسے اور جتنے بچے یہاں پہ باہر بیٹھے ہیں ان کو بچانا ضروری ہے. تو آئی تھنک میسولی اگر میں میسیج دینا چاہوں تو یہی ہوگا کہ وی نیڈ ٹو کم ٹو ٹرمز ود دا کوسچن آف ٹیررزم. ضروری یہ ہے، میں بار بار اس پوائنٹ کو کہوں گا کہ ہم اپنے آئینی کردار کو نبھائیں. کیونکہ اگر آپ یہ سوال پوچھتے، اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، تو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جس میں اپنے آئینی کردار کو نہ نبھانا اور جس کی وجہ سے ادارے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جاتے ہیں. اس میں سیکورٹی لیپس بھی ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. لیکن اگر تمام لوگ، تمام ادارے اپنے آئینی کردار کا پاس رکھیں اور اس کی جانب یہ کوشش کریں کہ ہم نے، پھر میں وہی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا، سے نو ٹو وائلنس. ہم یہ مان لیں کہ تشدد چاہے وہ زبان و بیان کا ہو چاہے ایکشن کا ہو، اس کو کسی صورت میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا. یہ وہ ون ایجنڈا اگر قومی سطح پر ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے دس از دا وے ٹو گو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ حتمی سولوشن ہے، پر یہ وہ رستہ ہے جس پہ چلنا پڑے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از نو وے ٹو پیس، پیس از دا وے. یہ رستہ ہے جس پہ چلنا ہے، اور اس رستے پہ جب آپ چلیں گے تو اس کے باقی ثمرات بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. یہ چیز اب لوگوں کو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے ان کے عمل سے، جو انہوں نے حملے کیے ہیں اور جس طریقے کے حملے کیے ہیں، کہ ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس سوسائٹی کے اندر ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اور پاکستان کے ارباب اختیار کو
کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ان کو ایریڈیکیٹ کر دیں گے, کیونکہ چاہے ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں, چاہے ہماری قوم ہو, ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہے. ہم اس چیز کو کبھی بھی پریویل نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وی آر اے ویری ریزیلینٹ نیشن. وی ول کیپ فائٹنگ ٹل دا ٹائم we overcome it completely, eradicate them and throw them out of Pakistan. Inshallah, Pakistan will prevail. Pakistan Zindabad. دہشت گردوں کے حملے کا شکار پشاور کا عالمی پبلک اسکول آج پھر کھل گیا.